نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بچوں السلام علیکم۔ آج ہم آپ کے نصاب میں شامل مولانا الطاف حسین کی لکھی نظم یعنی حمد کا آخری شعر کریں گے۔ یہ شعر حمدیہ نہیں ہے بلکہ اس شعر میں شاعر نے صنعت تعلیٰ کا استعمال کیا ہے، اور یہ وہ صنعت ہے جس میں شاعر اپنے کلام کی تعریف بیان کرتا ہے یا اپنی صفت، اپنی کوئی خوبی بیان کرتا ہے۔ تو آپ اس شعر میں دیکھیں گے کہ الطاف حسین حالی نے اپنے کلام کی تعریف اور ستائش بیان کی ہے۔ شعر ہے کہ ہر بول تیرا دل سے ٹکرا کے گزرتا ہے، یعنی مولانا الطاف حسین حالی خود کو کہتے ہیں کہ اے حالی، تو جو بات بھی کہتا ہے، جو بات بھی کرتا ہے، وہ لوگوں کے دلوں کو چھو جاتی ہے، وہ بات لوگوں کے دل میں گھر کر جاتی ہے، لوگوں کے دل میں اتر جاتی ہے۔ تیری بات فقط ایک بات نہیں ہوتی بلکہ اس کے پیچھے ایک فلسفہ چھپا ہوتا ہے، اس کے پیچھے ایک تجربہ نہاں ہوتا ہے، اور تیری بات کو جس زاویے سے، جس سمت سے، جس انداز سے بھی پرکھا اور تولا جائے وہ درست ہوتی ہے، اس میں کہیں کوئی خامی یا کوئی کمی نہیں ہوتی۔ تو ہر بات اپنے دل سے کہتا ہے، تو ہر بات اپنے دل سے کہتا ہے، اس لیے تیری بات لوگوں کے دل میں اتر جاتی ہے۔ اور یہ اصول ہے کہ جو بات دل سے کہی جائے وہ فقط لوگوں کی سماعتوں سے نہیں ٹکراتی بلکہ وہ لوگوں کے دل میں گھر کر جاتی ہے، لوگوں کے دل میں اتر جاتی ہے۔ اور یہ اصول حضرت اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک شعر میں دیا کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، کہ دل سے نکلی ہوئی بات کی تاثیر لوگوں کے دلوں میں اتر جاتی ہے۔ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی بات تسلیم کی جائے، اس کی بات کو رد نہ کیا جائے، اس کے کلام کی تردید نہ کی جائے، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے ان خیالات کا اظہار کرے، ان جذبات کا اظہار کرے جو اس کے دل کے نہاں خانوں میں چھپے ہوئے ہیں۔ تو شعر دیکھیے گا کہ دل سے ہر بول تیرا دل سے ٹکرا کے گزرتا ہے، کچھ رنگ بیاں حالی ہے سب سے جدا تیرا، کچھ رنگ بیاں حالی ہے سب سے جدا تیرا۔ تو حالی نے اپنے کلام میں انفرادیت کا تذکرہ کیا ہے کہ میرا کلام انفرادیت رکھتا ہے، ہماگیریت رکھتا ہے، آفاقیت رکھتا ہے، ابدیت رکھتا ہے، اس لیے میرے کلام کی تردید نہیں کی جا سکتی، میرے کلام کو ٹھکرایا نہیں جا سکتا، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ حالی کا کلام لا کلام ہے، یعنی حالی کے کلام کی تردید نہیں کی جا سکتی، کیونکہ انہوں نے اپنے کلام میں آفاقی گفتگو کی ہے۔ ابدیت، ہماگیریت اور آفاقیت ان کے کلام میں، ان کے کلام کی نمایاں خوبیاں ہیں۔ اس کے علاوہ جوش، اصلیت، سادگی، پرکاری، یہ تمام خوبیاں حالی کے کلام میں بدرجہ غائب موجود ہیں۔ تو حالی کا جو انداز بیاں، اگر اس کی بات کی جائے تو یہ بات بھی غلط نہیں کہ حالی کا انداز بیاں دوسرے شعراء سے بالکل مختلف اور الگ ہے۔ حالی نے جدید نظم نگاری کی بنیاد رکھی ہے۔ اس سے پہلے غزل کہی جاتی تھی اور غزل کہنے والے کو
شاعر سمجھا جاتا تھا۔ اگر کوئی غزل کو شاعر نظم بھی کہتا تو اس کے پورے دیوان میں 2 سے 3 نظمیں ملتی تھیں اور وہ قصیدے یا مرثیے کی شکل میں ہوتی تھی۔ لیکن حالی نے موضوعاتی نظموں کی طرف مسلمان شعراء، خاص طور پہ مسلمان شعراء کا رجحان موضوعاتی نظموں کی طرف بڑھایا، انہیں نظم نگاری کی طرف راغب کیا، انہیں تحریک دی کہ وہ نظم کو اپنے قلم کا وتیرہ بنا لے۔ اور حالی کے اثرات دیکھیے کہ مولانا الطاف حسین حالی نے جب نظم نگاری کو فروغ دیا تو ہر نیا شاعر نظم کی طرف مائل ہوتا تھا۔ ہر شاعر نظم لکھنا اور پڑھنا پسند کرتا تھا۔ غزل کی ناؤ ڈوبتی جا رہی تھی اور نظم کا رجحان اس قدر بڑھ گیا تھا کہ مسلمانوں کی اصلاح کے لیے موضوعاتی نظموں پر خامہ فرسائی ہونے لگی۔ مختلف اصناف نظم میں اضافہ ہوتا چلا گیا، موضوعات بڑھتے چلے گئے۔ تو یہ اثرات مولانا الطاف حسین حالی کے تھے۔ تو اس لیے یہ بات حق بجانب ہے کہ مولانا الطاف حسین حالی کا جو اسلوب ہے، انداز بیان ہے، وہ دوسرے شعراء سے منفرد ہے۔ رنگ بیان میں انفرادیت یہ مولانا الطاف حسین حالی کی شاعری کی اہم خوبی ہے، اور اس پر باقاعدہ بہت سے لوگوں نے تحقیق کی کہ حالی کے کلام اور دوسرے شعراء کے کلام میں کیا فرق ہے، ان کے انداز بیان میں کہاں فرق آتا ہے۔ تو تحقیق نے یہ ثابت کیا کہ مولانا الطاف حسین حالی نے قدیم شاعری کی قدیم روایات کو توڑ دیا اور نئی روایات کی بنیاد رکھی۔ تو اس لیے ہم اس مصرے کی تردید بھی نہیں کر سکتے۔ وہ جیسے کہ مصرع ہے، اے ہم نشیں کلام میرا لا کلام ہے، کہ میرے کلام کی تردید نہیں کی جا سکتی۔ اسی طرح حالی کے کلام کی تردید بھی بہت مشکل ہے، کیونکہ انہوں نے جو معاشرتی پہلوؤں پر جس انداز سے لکھا، جس انداز سے قلم اٹھایا، اس کی مثال شاید ہی دنیائے ادب میں کہیں ملتی ہو۔ تو بچوں، یہ شعر تو آپ کی سمجھ میں آ گیا کہ اس میں کس طرح صنعت تولیہ کا استعمال ہوا اور کس طرح مولانا الطاف حسین حالی نے اپنے کلام کی تعریف بیان کی۔ تو اب بیٹا اس نظم کی ہم مشق کرتے ہیں۔ تو سوال دیکھیے، پہلا سوال ہے، کون سا بندہ حمد سرا ہے؟ پہلا اس کا جو شعر ہے مطلع دیکھیے، تو اسی سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ قبضہ ہو دلوں پر کیا اور اس سے سوا تیرا، ایک بندہ نافرما ہے حمد سرا تیرا۔ تو بندہ نافرما اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد، مدحت اور اس کی حمد و ثنا، اس کی ستائش اور تعریف بیان کر رہا ہے۔ اب بیٹا دوسرا سوال دیکھیے کہ کس کا حق سب سے مقدم ہے؟ ظاہری بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہم پر مقدم ہے، گو سب سے مقدم ہے حق تیرا ادا کرنا، بندے سے مگر ہوگا حق کیسے ادا تیرا۔ محرم اور نام محرم میں فرق کیا ہے؟ بیٹا محرم کا مطلب جاننے والا، واقفیت رکھنے والا، اور نام محرم وہ جو واقفیت نہیں رکھتا، جو نا واقف ہے، جو نا بلد ہے، جس کو علم نہیں ہے۔ اللہ کا گدا کس میں مگر رہتا ہے؟ جچتا نہیں نظروں میں یا خلعت سلطانی، کملی میں مگن اپنی رہتا ہے گدا تیرا۔ تو کملی کا مطلب ہوتا ہے چادر، کہ اللہ کا بندہ کملی میں مگن رہتا ہے، اپنی چادر میں مگن رہتا ہے۔ باد صبا گھر گھر کیا لیے پھرتی ہے؟ آفاق میں پھیلے گی کب تک نہ مہک تیری، گھر گھر لیے پھرتی ہے پیغام صبا تیرا۔ تو اس سے یہ ظاہر ہے کہ باد صبا گھر گھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام لیے پھرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات آپ پوری نظم پڑھیے، آپ کو اس نظم میں
وہ تمام صفات مل جائیں گی جن کا تذکرہ شاعر نے کیا ہے۔ اچھا جی، معنی لکھنے ہیں۔ مقدم مطلب سب سے آگے، سب سے پہلے۔ خلعت سلطانی یعنی شاہانہ لباس۔ محرم واقف۔ محیط احاطہ کرنے والا۔ آفاق مطلب، آفاق لفظ افق کی جمع ہے، وہ کنارے جہاں زمین و آسمان ملتے نظر آتے ہیں، تو اس کا لغوی اصطلاحی مطلب ہے دنیا۔ بندہ نافرمان، حکم نہ ماننے والا بندہ۔ بیٹا شاعر نے محرم اور نامحرم کو ایک جیسا قرار دیا، کیوں؟ توجہ کیجئے گا۔ محرم کہتے ہیں جاننے والے کو جو سلوک کے مراحل طے کرتا ہوا ناسوت سے ہاہوت، پھر ملکوت اور مقام لاہوت تک رسائی حاصل کر کے معرفت الہیہ کے مرتبے پر فائز ہوتا ہے۔ اور نامحرم جو شخص بالکل نہیں جانتا، جو ناسوت کے بارے میں بھی ادراک نہیں رکھتا۔ لیکن شاعر نے دونوں کو برابر کیوں کہا؟ کیونکہ جو نامحرم ہے وہ ناواقف ہے، لا علم ہے، اس لیے وہ اپنی زبان سے ایک حرف تک بیان نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راز اور بھید سے وہ بالکل واقف نہیں، اس لیے وہ کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اس کی زبان مکفل ہے، اس کی زبان پہ کفل لگے ہوئے ہیں۔ لیکن جو محرم ہے وہ عرفان الہیہ کے مرتبے پر فائز ہے اور علم و عرفان کے جام نوش کر چکا ہے۔ لیکن جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں محو ہو جاتا ہے تو اس کو چپ لگ جاتی ہے، وہ اس عالم مستی اور بے خودی میں اپنا آپ، اپنی شخصیت اور دنیا مافیہ سب سے بیگانہ ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ صرف اللہ کی ذات میں یگانہ ہوتا ہے۔ اس لیے اس کو چپ لگ جاتی ہے اور وہ بھی کچھ نہیں کہتا۔ اس لیے شاعر نے محرم اور نامحرم دونوں کو ایک جیسا قرار دیا۔ اچھا تو بچوں لفظ مکمل کیجئے، مصرع مکمل کیجئے۔ دل گو سب سے مقدم ہے حق تیرا ادا کرنا، محرم بھی ہے ایسا ہی جیسا کہ ہے نامحرم، نہیں نظر جچتا نہیں نظروں میں یا خلعت سلطانی، آفاق میں پھیلے گی ہر بول تیرا دل سے ٹکرا کے گزرتا ہے۔ تو بچوں آگے دیکھیں کہ نا فرمان اور نا محرم میں نا سابقہ، سابقہ وہ حرف ہے جو کسی لفظ کے پیچھے لگا کر اس کے معنی بدلتا ہے، اسے کہتے ہیں سابقہ۔ جیسے واقف نا واقف، فرمان نا فرمان، بلد نا بلد، علم لا کلام لا کلام۔ ٹھیک ہے، آپ ایسی 5 مثالیں تلاش کیجئے کوئی بھی۔ نا سے نا، نا پاک، نا ممکن، نا سے نا محرم، نا فرمان، نا بلد، اور نا لائق، نا لائق، نا سمجھ، نادان۔ ٹھیک ہے، یہ مثالیں ہیں۔ آگے دیکھیں، شاعر نے قافیہ اور ردیف کی مثالیں پوچھی ہیں، ایک یہ سوال رہ گیا اور ایک تلفظ۔ تلفظ پہلے دیکھ لیں۔ بندائے نافرما، حمد سرا، مقدم، محرم، خلعت سلطانی، رنج و مصیبت، رنگ بیاں۔ اب بیٹا قافیہ اور ردیف کیا ہے یہ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں۔ قافیہ عربی زبان کا لفظ ہے، یہ علم عروض کی اصطلاح ہے۔ قافیہ کا لفظی مطلب ہے متواتر آنے والا، پیچھے آنے والا، بار بار آنے والا، مسلسل آنے والا۔ اور اس کی اگر تعریف کریں گے، ہم وزن اور ہم آواز الفاظ کو قافیہ کہتے ہیں، جیسے رنگ، ڈھنگ، سنگ، جنگ، جیسے شان، آن، بان۔ ٹھیک ہے، اور ردیف کا لفظی مطلب
گھڑ سوار کے پیچھے بیٹھنے والا، اصطلاح میں قافیہ کے فوراً بعد کسی تبدیلی کے بغیر آنے والے الفاظ کو ردیف کہتے ہیں۔ جیسے ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی۔ ہوا دوا، اب کرے کوئی یہ ردیف ہے، ہوا دوا یہ کیا ہے؟ قافیہ ہے۔ تو بچوں میرا خیال ہے بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگر کہیں آپ کو محسوس ہو، کہیں آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو، تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، میسج کر سکتے ہیں۔ لیکن اس نظم کی تشریح اور جو مشق میں نے آپ کی گوش گزار کی، آپ کو کروائی ہے، اسے اچھی طرح تیار کیجئے۔ اگلے لیکچر کے ساتھ میں حاضر ہوں گا، جب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ، خدا حافظ۔